السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تلاوت القرآن قاعدے سے مد واجب یا متصل کا قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیے مد ہمیں معلوم ہے آواز کے کھینچنے کو کہتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ مد واجب یا مد متصل کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے متصل کے جو معنی ہیں وہ ملے ہوئے کے ہیں، یعنی متصل کا مطلب ملا ہوا، اور مد کا جو مطلب ہے کھینچنا، یعنی آواز کا کھینچنا۔ مد متصل مطلب ملی ہوئی مد، یعنی مل کر آواز کو کھینچنا، ملی ہوئی مد کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ یہ مد واجب بھی کہلاتا ہے۔ یہ واجب اس لیے کہلاتا ہے دیکھیے کہ یہ تمام قراء کے نزدیک مد ثابت ہے۔ مد واجب اسی لیے کہتے ہیں کہ تمام قراء سے یہ مد ثابت ہے، اسی لیے اسے مد واجب کہا جاتا ہے۔ مد واجب یا متصل یعنی ملی ہوئی مد۔ اب اس قاعدے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ اس قاعدے کو ہمیں زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اسے زبانی یاد کر لیں گے اور جب قرآن میں یہ الفاظ آئیں گے تو ہم آسانی سے قاعدے کو سمجھیں گے، اور قاعدے کو جس طریقے سے پڑھنا ہے اس طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مد واجب یا متصل جبکہ شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ہی کلمے میں واقع ہو، یعنی شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ہی حرف میں آئے، ایک ہی کلمے میں آئے، تب مد واجب یا متصل کا قاعدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جانیں کہ شرط مد کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے شرط مد حرف مدہ کو شرط مد کہتے ہیں۔ حرف مدہ کیا ہے؟ ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے کہ حرف مدہ الف و یا، یعنی حرف مدہ ساکین ہو اور ان سے پہلے کے حرف پر ان کی موافق حرکت ہو۔ یہاں پر ہم دیکھیں شرط مد کا قاعدہ ہے، اس کو ہم زبانی یاد کر لیں۔ حرف مدہ ساکین ہو اور ان سے پہلے کے حرف پر ان کی موافق حرکت ہو، یعنی حمزہ ساکین ہو، اس سے پہلے کے حرف پر زبر ہو، واو ساکین ہو، اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، یا ساکین ہو اور اس سے پہلے کے حرف پر زیر ہو۔ یہ حرف مدہ کا قاعدہ ہے۔ دیکھیے اس کو ہم زبانی یاد کرنا ہے۔ الف ساکین اس سے پہلے زبر آ رہا، واو ساکین اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، یا ساکین ہے اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہ حرف مدہ کا قاعدہ کہلاتا ہے اور یہ شرط مد ہے، اسے ہم شرط مد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں شرط مد تو ہم نے دیکھ لیا، اب سبب مد کیا ہے۔ سبب مد حرف مدہ کے بعد حمزہ متحرک ہو، یعنی اسی حرف میں اسی کلمے میں سبب مد آنا، یعنی حمزہ جو ہے، دیکھیں حمزہ کتنے قسم کا ہے۔ ایک چھوٹی عین کی جو شکل آتی ہے اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، اور الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے، زبر زیر پیش، جب حرکت آتی ہے تو ہم اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یہ متحرک رہنا، حمزہ اسی کلمے میں متحرک رہنا، اسے ہم سبب مد کہتے ہیں۔ اب ہم قاعدے کو سمجھیں، مد واجب یا متصل کسے کہتے ہیں۔ جبکہ شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ہی کلمے میں واقع ہو، یعنی حرف مدہ الف واو یا کے بعد، حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ رہا ہے، اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو اس مد کو مد واجب یا متصل کہتے ہیں۔ یعنی جب حرف مدہ الف و یا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو اس مد کو مد متصل کہا جائے گا۔ اب اس کی کھینچنے کی کیا مقدار ہے؟ تو اس مد کی مقدار 2 الف یا زیادہ سے زیادہ 2.5 الف ہے، یعنی یہ ہر حال میں اس کی کھینچنے کی جو مقدار 4 سے 5 حرکت ہوگی، 4 سے 5 حرکت اس کی مقدار ہوگی، یعنی یہ ہر حال میں توسط ہی پڑھا جائے گا، قصر نہیں ہوگا، یہاں پر مد جو ہے توسط ہی پڑھا جائے گا۔ اب ہم مثالوں سے سمجھیں۔ دیکھیے الف کی جو مقدار ہے، اگر ہم دیکھیں ایک الف کی مقدار 2 حرکت ہوگی اور 2 الف کی مقدار 4 حرکت ہوگی۔
آدھے الف کی مقدار ایک حرکت ہوگی. اس طرح 2 الف یا زیادہ سے زیادہ 2.5 الف ہمیں یہاں پر کھینچنا ہے. یعنی 4 سے 5 حرکت اس کی ہوگی. ہم سب سے پہلے الف میں دیکھیں کہ مثال سے پہلے ہم سمجھے یہاں پر جزاء. دیکھیں یہاں پر حرف مدہ کا جو پہلا قاعدہ ہو رہا ہے، یہ جو حمزہ الف ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر آ رہا ہے. الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہے. کیونکہ ہم نے حرف مدہ کے قاعدے میں پڑھا ہے کہ حرف مدہ ساکین ہو اور اس سے پہلے کے حرف پر اگر یعنی الف ہے، حمزہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو. یہاں پر الف ہے دیکھیے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. اور اسی کلمے میں یعنی حرف مدہ الف و یا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو دیکھیے یہ جو ہے جزاء جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلمہ ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک کلمہ ہے. اور اسی ایک کلمے میں یہاں پر حمزہ جو ہے متحرک ہے. اس کے بعد یعنی حمزہ آ رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد واجب یا متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس مد کو ہم توسط پڑھیں گے. جزاء سواء الماء السماء جاء شاء. یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے حرف پر زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی کلمے میں تو یہاں پر مد واجب کا قاعدہ ہوگا. اب دوسری مثال دیکھیں ہم واو کی. یہاں پر حرف مدہ ساکن ہو اور واو سے پہلے حرف پر دیکھیے پیش آنا ہے. حرف مدہ ساکن ہو یعنی واو سے پہلے حرف پر پیش آنا ہے تو مد واجب یا متصل کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر ہم یہ سوء کو دیکھیں کہ واو ہے، واو ساکین ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش آیا ہے تو یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہو رہا اور اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے دیکھیے تو یہاں پر مد واجب یا متصل کا قاعدہ ہوگا. سوء فوء الضوء الطوء یسوء یبوء. دیکھیے یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے اور اسی کلمے میں حمزہ آیا ہے تو یہاں پر مد واجب کا قاعدہ ہوگا. اور اس مد کی جو مقدار ہے 2 الف یا زیادہ سے زیادہ 2.5 الف ہمیں یہاں پر کھینچنا ہے. اب یہاں پر یا دیکھیں ہم. یا کا جو قاعدہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیے یا ہے، یا سے پہلے حرف پر زیر آ رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ متحرک ہے تو یہاں پر بھی مد واجب یا متصل کا قاعدہ ہوگا. فیئۃ خطیئۃ الحمیئۃ. یہاں پر دیکھیے یا ساکین ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر حمزہ متحرک آ رہا ہے جس کی وجہ سے مد واجب یا متصل کا قاعدہ ہوگا. البطیء جیء سیئت. دیکھیے یہ قاعدہ ہمیں زبانی یاد کرنا ہے. اگر ہم قاعدے کو زبانی یاد کریں گے تو جب قرآن میں ہم ان حرف آئے گا، یہ حرف کو ہم کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم آسانی سے پڑھیں گے. جب قاعدہ ضروری ہے کہ ہمیں قاعدہ یاد ہو اور ہم آسانی سے قاعدہ یاد کر سکتے ہیں
بہت ہی آسان ہے کہ جب حرف مدہ الف و یا کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ رہا ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس مد کو مد واجب یا متصل کہیں گے، اور اس کے کھینچنے کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ